اکثر سوال آتا ہے کہ بیجا تنقید کا سامنا کیسے کریں۔ کچھ بیوقوف لوگ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی برا بھلا کہہ دیتے، جو خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر بھی آپ اور ہم تو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائیاں اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بنیں گے، جان بوجھ کر تنقید کی جائے گی۔ جب تک آپ لوگوں کو دے رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہیں چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں یا پھر ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں، آپ کو اذیت پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی، لیکن جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ گرتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، یہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ لوگ آپ سے اس لیے ناراض ہیں کہ آپ علم، صلاحیت، اخلاق یا مال میں ان سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ آپ کو معاف نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی صلاحیتیں ختم نہ ہو جائیں یا اللہ کی دی ہوئی نعمتیں چھین نہ جائیں، آپ کی ساری اچھائیاں، خوبیاں بیکار اور صفر نہ ہو جائیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو ان کی بیجا تنقید، ناروا باتوں اور تحقیر کو برداشت کرنا ہوگا۔ احد پہاڑ کی طرح جم جائیے، ایسی چٹان بن جائیے جس پر اولے پڑتے ہیں اور ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ چٹان اپنی جگہ جمی رہتی۔ اگر آپ نے لوگوں کی تنقید کو اہمیت دے دی، ان کی تو منہ مانگی مراد پوری ہو جائے گی۔ لہٰذا بہتر طور پر درگزر کیجیے، ان سے اعراض کیجیے اور ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ ان کی فضول برائیوں سے آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ پھر جتنا بھی آپ کا وزن ہوگا، اتنا ہنگامہ اور شور شرابہ آپ کے خلاف ہوگا۔ آپ کس کس کا منہ بند کریں گے، لیکن اگر ان سے نظر ہٹا لیں گے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو آپ ان کی تنقید سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ آپ کہہ دیں کہ اپنے غیظ و غضب کے اندر مر جاؤ۔ یہی نہیں بلکہ آپ اپنے فضائل اور محاسن میں اور اضافہ کر کے اپنی خامیوں کو دور کر کے ان کی زبان پر تالا ڈال سکتے۔ ہاں، اگر آپ یہ چاہیں گے کہ دنیا کے نزدیک تمام عیوب سے بری ہو جائیں اور سبھی لوگوں میں مقبول ہو جائیں، تو یہ ناممکن تمنا ہے اور بہت دور کی امید ہے۔